تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. اے یعقوب کے بیٹو، یاد کرو میری اس نعمت کو جو میں نے تم پر فرمائی تھی، اور یقیناً میں نے تمہیں تمام جہانوں پر فضیلت دی تھی. بنی اسرائیل بلا شبہ کوئی 1000 سال تک چوزن پیپل آف گاڈ رہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام پیغمبر انہی میں بھیجے. اللہ تعالیٰ نے اپنے تمام انعامات، سب سے بڑی جو نعمت ہے، نعمت ہدایت، وہ انہی پر مختص کر دی. انہیں نوع انسانی کا امام بنا دیا کہ جسے بھی اللہ تعالیٰ کی ہدایت چاہیے تو انہی کی طرف رجوع کرتا تھا. ان کے پاس 3 کتابیں آئیں تو تمام جہانوں پر اللہ تعالیٰ نے انہیں فضیلت عطا فرمائی. واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا، اور ڈرو اس دن سے جس دن کوئی شخص کسی کے کچھ کام نہ آئے گا. ولا يقبل منها شفاعۃ، اور نہ ہی اس سے کوئی سفارش قبول کی جائے گی. ولا يؤخذ منها عدل، اور نہ ہی کچھ معاوضہ قبول کیا جائے گا، بدلہ قبول کیا جائے گا. ولا هم ينصرون، اور نہ ہی ان کی کوئی مدد کی جائے گی. اب آگے جو حصہ آ رہا ہے سارا، اس میں 2 چیزیں ساتھ ساتھ چلیں گی. اللہ تعالیٰ کے انعامات بنی اسرائیل پر، اور اس کی رسپانس میں بدماشیاں، ان کی زیادتیاں، ان کا ظلم. سب سے پہلا احسان، وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ. یاد کرو جب ہم نے تمہیں نجات دی آل فرعون سے، جو تمہیں بڑا دکھ دے رہے تھے، بہت تکلیف پہنچا رہے تھے، سخت عذاب میں مبتلا کر رہے تھے. یذبحون ابناءکم، تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے. ویستحیون نساءکم، اور تمہاری بیٹیوں کو زندہ چھوڑتے تھے. وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے یقیناً بہت بڑی آزمائش تھی. بلا کہتے ہیں آزمائش. وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، اور جب ہم نے پھاڑ دیا تمہارے لیے دریا، سمندر کو. فَأَنْجَيْنَاكُمْ، اور یوں، یعنی یہ فا جو ہے دیر بائی، ہم نے تمہارے لیے سمندر کو پھاڑ دیا، اور اس ذریعے سے ہم نے تمہیں نجات دی. وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور آل فرعون کو ہم نے غرق کیا. وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، جبکہ تم انہیں دیکھ رہے تھے، یعنی تمہاری نظروں کے سامنے غرق کیا. وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، اور یاد کرو جب ہم نے وعدہ کیا موسیٰ سے 40 راتوں کا. ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ، اب یہ کیا دیکھیں احسانات، اور ساتھ ساتھ ان کی یہ بدماشیاں بھی ساتھ ساتھ آ رہی ہیں، زیادتیاں بھی. کہ ہم نے موسیٰ سے 40 دن کا وعدہ لیا کہ تم 40 دن کے لیے آ جاؤ کوہ طور پر. مقصد کیا تھا؟ بلانا، تورات دینی تھی انہیں. لیکن تم نے کیا کیا؟ اب یہ ان کی زیادتی. ثم اتخذتم العجل، لیکن تم نے مقرر کر لیا، پکڑ لیا، بنا لیا بچڑے کو. مراد کیا ہے؟ معبود.
من بعد ہی ان کے بعد وانتم ظالمون، اور تم نے بڑی زیادتی کی تھی. اینڈ ود دیٹ یو آر ایبسلیوٹلی رانگ. اب ظلم کا لفظ جو ہے یہ بنیادی طور پر نا انصافی کے معنی میں آتا ہے، زیادتی کے معنی میں آتا ہے، حق تلفی کے معنی میں آتا ہے. لیکن اردو محاورے میں بھی یہ ایٹروسٹی کے معنوں میں بھی آتا ہے، یعنی بہت بڑا جو جرم ہے اس کو ظلم سے تعبیر کیا جاتا ہے. بڑا سا یعنی کوئی حکومت اگر بہت کسی چیز کی پرائسز بڑھا دے ہم کہتے ہیں بڑا جرم کیا نہیں، اس میں تو عوام کی حق تلفی بھی شامل ہوتی ہے. یعنی جوڑ تو سکتے ہیں آپ اس طرح سے، کوئی شخص جو ہے کوئی بم دھماکہ کر کے 10-15 آدمیوں کو مار دیتا ہے، اسے بھی ہم کہتے ہیں ظلم، بڑا ظلم، بڑی زیادتی. تو حالانکہ وہاں باقاعدہ یعنی کسی کی حق تلفی نہیں، ان دا لانگ ٹرم تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ دوسرے شخص کی جان و مال کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے تو اس کی حق تلفی. لیکن اصل میں یہ یعنی انگریزی کا لفظ جو ہے نا ایٹروسٹی، بدماشی، اس کے معنی میں ہے. یعنی ان کی اس لیے میں نے ترجمہ کیا شروع میں انٹروڈکشن کروایا کہ اب ساتھ ساتھ چلیں گی اللہ تعالیٰ کے ان پر احسانات اور ان کی بدماشی. تو اب اردو میں بدماشی جو ہے بنیادی طور پر یہ یعنی جو جنسی کرائم کی طرف اشارہ کرتی ہے، لیکن محاورے میں جب آتی ہے چیز تو پھر ہر بڑا گناہ جو ہے، ہر بڑا جرم جو ہے وہ کیا ہے، پر بدماشی کے لفظ کا اطلاق جو ہے وہ ہوتا ہے وکیڈنس. انگریزی میں وکیڈنس، ایٹروسٹی، یہ سب ایک ہی مفہوم. یہ فارسی کی ترتیب ہے باد معاش. جی تو اگر اس کا لغوی معنی لیا جائے تو معاش تو معیشت سے برے دھندے والا. برے دھندے والا. ٹھیک. اب برے دھندے کا اب استعمال دیکھیں، یہ اصل میں کہاں اطلاق ہوتا ہے اس کا؟ طوائفوں کے بزنس میں ہوتا ہے برا دھندا. تو وہ لنک جا کے وہاں ملے گا، لیکن اس کا اوریجن وہاں ہے. لیکن پھر جب استعمال ہوتا ہے تو ہر بڑی برائی کے لیے پھر اس کا استعمال جب جائز ہوتا ہے. وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ. اور تم بڑے ظالم تھے، یعنی بدماش. تم نے بڑی نہیں، یہاں پر کیا تم نے بڑی زیادتی کی. یہاں زیادتی کا لفظ بالکل ٹھیک فٹ بیٹھے گا. لفظی ترجمہ اس کا ظلم کا کیا ہے؟ زیادتی. اور تم نے بڑی زیادتی کی کس سے اپنے آپ نہیں، وہی میں کہہ رہا ہوں کہ یہ بدماشی کے معنوں میں ظلم کا یہی تو آپ بتا رہا تھا. احسان فراموشی ہے کہ کوئی کرے تو اس کو کیا کہیں گے، زیادتی ہو گیا. یعنی اللہ تعالیٰ کی حق تلفی ہے نا. شرک جو ہے اس کو تو ویسے ہی ظلم کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا حق، میرا حق، آپ کا حق، ہمارے کیا ہیں چھوٹے چھوٹے حق ہیں. ہمارے مقابلے میں اللہ کا حق وہ سب سے بڑا ہے. سورہ لقمان میں یہی تو کیا گیا، ان الشرک لظلم عظیم. جتنا بڑا حق مارا جائے گا اتنی بڑی زیادتی ہوگی. تو ظلم عظیم کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا حق مارنا، اس کے ساتھ شرک کرنا. ثم عفونا، پھر اللہ تعالیٰ کا احسان، یہ تم نے اتنی بڑی زیادتی کی، yet we forgive you. یہ جو ہے نا ثم عفونا من بعد ذالک yet we forgive you لعلکم تشکرون، شاید کہ تم شکر گزاری کی روش اختیار کرو، شاید تم شکر گزار بنو. وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، دیکھ رہے نا، یعنی اللہ تعالیٰ کے احسانات اور ان کی زیادتیاں اس ساتھ ساتھ چلیں گی. سر اس میں یہ کیوں کہا ہے کہ شاید تم شکر کرو؟ اللہ کو تو پتہ تھا کہ بھی یہ بھی اصل میں محاورے کی زبان ہے. شاہانہ کلام کا یہ فیچر ہوتا ہے. بادشاہ ہمیشہ ایسے ہی کہا کرتے ہیں شاید ہم تمہیں نوازیں. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ہم تمہیں نوازیں گے. اللہ تعالیٰ تو شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے، لہذا وہ بادشاہوں والی زبان کبھی کبھی استعمال کرتا ہے، بلکہ اکثر کرتا ہے. ہو سکتا ہے نہیں، وہ تاکہ ہم اس کا انفرنس نکالتے ہیں، مطلب اس کا یہ ہوتا ہے کہ تاکہ، لیکن کہنے کا انداز کیا ہوتا ہے؟ شاید کہ ہم. یہ ممکن ہے، ہو سکتا ہے، یہ بھی کر سکتے ہیں. ہو سکتا ہے، جی ہو سکتا ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ شکر گزار بن جائیں، ایسا ممکن ہے. تاکہ تو ہم اس کا محاورے میں کنورٹ کر لیتے ہیں نا اس کو، اس محاورے کو. وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ،
اور یاد کرو جب ہم نے موسیٰ کو کتاب اور فرقان عطا فرمائی. کتاب اور فرقان دونوں سے مراد کیا ہے؟ تورات. سر یہ وہ ان کے اس میں ہے نا اللہ جو ہے جو ان کی بہنیں انا واخواتها وہی ہے. وہی وہاں شاید کے ترجمہ ہے نا. وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ. اور یاد کرو جب ہم نے موسیٰ کو کتاب اور فرقان عطا فرمائی. کتاب احکام کے معنوں میں اور فرقان حق و باطل میں امتیاز کے معنوں میں. فرق سے لعلکم تہتدون، شاید کہ تم ہدایت پاؤ، یعنی تاکہ تم ہدایت پاؤ. ہدایت پر پہلے گفتگو ہو چکی ہے، یاد ہے؟ ہدایت کیا ہوتی ہے؟ راستہ دکھانا. اور ہمیشہ راستہ منزل کے ریفرنس سے دکھایا جاتا ہے. منزل کیا ہے؟ آخرت کی کامیابی اور اللہ کو راضی کرنا. اور ہدایت کیا ہے؟ قرآن مجید کیوں دیا گیا؟ تورات کیوں دن اتاری گئی؟ تاکہ لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پاؤ. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ. اور یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا یا قومی، اے میری قوم، انکم ظلمتم انفسکم، یقیناً تم نے اپنے اوپر ظلم اٹھایا. انکم ظلمتم انفسکم، یقیناً تم نے اپنے اوپر ظلم اٹھایا. باتخاذکم العجل، بچڑے کو پکڑ کر، یعنی بچڑے کو معبود بنا کر. فتوبوا الی باریکم، بس اپنے پیدا کرنے والے کے حضور توبہ کرو. فاقتلوا انفسکم، اور اپنے میں سے جو ظالم ہیں اس کام میں آگے تھے ان کو قتل کرو. یہ سزا تھی جس پر انہوں نے عمل کیا باقاعدہ، تبھی ان کی توبہ قبول. نشاندہی کی انہوں نے کہ یہ لوگ تھے جنہوں نے یہ کام کیا تھا اور ترغیب دلائی تھی، اور ان سب کو باقاعدہ قتل کیا بنی اسرائیل نے خود. اپنے آپ کو قتل کرو، یعنی اپنے آپ کو قتل کرنا، اپنے میں سے جو ہے. اصل میں یہ ذہن رکھیے گا کہ قرآن مجید پڑھتے ہوئے جو سارا قتل کا معاملہ ہے یہ خاندانی سطح پر چلتا ہے. دیت بھی کیا ہے؟ خاندانی سطح پر چلتی ہے. قصاص بھی کیا ہے؟ خاندانی سطح پر چلتا ہے. تم نے ہمارا آدمی مارا ہے، ہم بھی تمہارا مار. تم نے ہمارا غلام مارا ہے تو ہم غلام ماریں گے. تم نے عورت ماری ہے تو ہم عورت ماریں گے. تم نے مرد مارا ہے تو ہم مرد ماریں گے. ٹھیک ہے؟ تو یہ کیا ہے؟ یعنی یہ کس کے ذمے ہوتا ہے؟ یہ قبیلے کے ذمے، فیملی ایشو ہے. تو وہی یعنی اپنے میں سے انفسکم، اپنے آپ کو، یعنی اگر تمہارے قبیلے کے وہ آدمی ہیں تو دیانتداری کے ساتھ ان کی نشاندہی کرو اور انہیں قتل کرو. اینڈ دے ڈیڈ اٹ. ذالکم خیر لکم عند باریکم، یہ تمہارے حق میں بہتر ہوگا تمہارے خالق کے حضور. فتاب علیکم، ان ٹرن اللہ نے تمہاری توبہ قبول کر لی. یہ فا جو ہے یہ اب ان ٹرن کے معنی میں آئے گا، نتیجتاً. لہذا therefore انہ هو التواب الرحیم، یقیناً وہ بڑا توبہ کا قبول کرنے والا، رحم فرمانے والا ہے. ہمیشہ توبہ کا قبول کرنے والا پہ کہہ سکتے ہیں، اس لیے کہ فعال کا وزن جو ہے یہ پروفیشنز کے لیے آتا ہے، اور پروفیشن والا جو ہے وہ کیا کرتا ہے؟ ہمیشہ وہی کام کرتا ہے. ڈرائیور جو ہے، یعنی ڈرائیونگ آپ بھی کرتے ہیں لیکن آپ اور بھی بہت کام کرتے ہیں، لیکن آپ کا ڈرائیور جو ہے وہ کیا ہے؟ ڈرائیونگ ہی کرتا ہے. اسے کیا کہیں گے؟ سواق کہیں ڈرائیور. تو فعال کا وزن جو ہے یہ پروفیشنز کے لیے آتا ہے. سواق ڈرائیور ہے، اور بواب دربان ہے. باب ہے نا، باب، اس سے بواب دربان. حمل یحملو، وزن اٹھا کر چلنا. حمال کلی کو کہتے ہیں. تو ہمیشہ وہ کام کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے لیے لفظ تواب جو آیا ہے یہ کس معنی میں ہے؟ آلویز.
تسی توبہ کرنے لے بڑھو, اللہ is always ready to incline to accept your repentance. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا موسیٰ, اور یاد کرو جب تم نے موسیٰ سے کہا لَن نُؤْمِنَ لَكَ, ہم آپ پر اعتماد نہیں کریں گے. ایمان کے بعد جب لام آتا ہے تو وہ ٹرسٹ کے معنی میں ہوتا ہے. کس کے بعد؟ ایمان کے بعد. یہ کالا لے قومی, کالا لے یہ پرپوزیشن ہے, یہ پروپوزیشن. اچھا یہ جو ہے وہ تو کو کے معنی ہے نا, جب انہوں نے اپنی قوم کو کہا. ہے تو پرپوزیشن. ہاں جی, لیکن جب ایمان کے بعد آمنا یومنو کے بعد لام کی پروپوزیشن آئے تو اس کے معنی ہوتے ہیں ٹرسٹ کرنا. We want to trust you. بات جب ایمان کے بعد با آئے تو اس کے معنی ہے ایمان لانا. آمنا باللہ, اس کا مطلب کیا ہے؟ ایمان اللہ پر ایمان لانا. آمنتو باللہ, میں اللہ پر ایمان رکھتا. لیکن اگر ایمان کے بعد لام آئے, آمنا لہو, اس نے اس پر ٹرسٹ کیا. انگریزی میں بھی دیکھیں نا, دو ہیں, وہی محاورے والی بات پھر آ گئی. ایک ہے بلیو, اس سے کیا مانی ہے انگریزی؟ ٹو بلیو کی انگریزی میں کیا مانی؟ مان لینا, اعتبار. بلیو می جب آپ کہتے ہیں, میں آپ سے کہتا ہوں بلیو می شاید صاحب, اس کا یہ مطلب نہیں مجھ پر ایمان دیا, اس کا مطلب کیا ہے؟ ٹرسٹ می, میری بات کا اعتبار کرو. لیکن جب بلیو ہی نہیں کہتے انگریزی میں, اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ ایمان لانا ہے. تو عربی میں, انگریزی میں جو ٹرسٹ ہے وہ بغیر پرپوزیشن کے ہے, ٹرسٹ می, بلیو می, ٹھیک ہے. لیکن جو ایمان لانا ہے وہ با کے ساتھ ہے. عربی میں جو ٹرسٹ کرنا ہے وہ لام کے ساتھ. اچھا, یہی ثلاثی مجرد میں بھی آ جاتا ہے. ثلاثی مجرد میں دیکھیں نا کہ حل امنتکم علیہ کما امنتکم علی یوسف من قبل, کیا میں تم پر ٹرسٹ کروں جیسے میں نے تم پر ٹرسٹ کیا تھا اس سے پہلے یوسف کے معاملے میں. جب وہ بنیامین کو انہوں نے کہا کہ دے دیں ہمارے ساتھ جانے دیں, تو اس وقت حضرت یعقوب علیہ السلام کے یہ الفاظ ہیں, تو وہ آمنہ یا منو جو ہے وہ آیا, جس کے اٹسلف معنی امن کے. لن نؤمن لک, موسیٰ ہم آپ پر اعتماد نہیں کریں گے, حتی نر اللہ جہرتن, یہاں تک کہ ہم اللہ کو دیکھیں کھلا 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 ہے اپنی آنکھوں کے ساتھ. مطلب کیا ہے کہ تم کہتے ہو کہ اللہ ہے, ہم تیری بات پر اعتبار نہیں کرتے, کھانا دخار کام نہیں ہے. فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ, تو تمہیں آ کر سیز کر دیا, پکڑ لیا. کس نے؟ الصَّاعِقَةُ, ایک بجلی نے. وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ, جبکہ تم کھلی آنکھوں سے اسے دیکھ رہے. یہ وہ خواب نہیں تھا, باقاعدہ زندہ تھے. انہوں نے وہ بجلی کی کڑک دیکھی اور سب کے سب بے ہوش ہو گئے. ثم بعثناکم, پھر ہم نے تمہیں دوبارہ اٹھا دیا. باسا یا باسو کے معنی اٹھانا, کسی سے مبعوث کرنا ہے, پیغمبر کو اٹھانا, ٹو ریز اے میسنجر. ثم بعثناکم, پھر ہم نے تمہیں ریز کیا. من بعد موتکم, تمہاری موت کے بعد. لعلکم تشکرون, تاکہ تم شکر کرو. وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ, اچھا اب یہ بھی کیا تھی؟ یہ ان کی بدماشی تھی نا, کہ موسیٰ علیہ السلام کو جب وہ ان کو لے کر نکل رہے تھے اس وقت انہوں نے تقاضا کیا. یہ ساری باتیں کب ہو رہی ہیں؟ سمندر پار کرنے کے بعد. اس وقت اعتماد کر لیا, لیکن اب اکڑ رہے ہیں. تو یہ بھی کیا ہے؟ ان کی بدماشیاں اصل میں آکڑ خانیاں. چوری اور سیدھا چوری جس کو کہتے ہیں کہ وہ حاصل بھی کر لیا فائدہ, اور اس کے بعد پھر وہ نہیں کرنا. وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ, ایک اور احسان. اب جب انہوں نے دریا پار کیا تو آگے تھا صحرا. اب اس صحرا میں دھوپ لگی, ان کو گرمی لگی, تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا گرمی بڑی لگ رہی.
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے ان پر بادل کا سایہ کر دیا. اب اس کا ذکر ہے. یہ بھی کیا ہے؟ احسان. وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ, اور ہم نے تم پر سایہ کیا بادل کا. وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ, another احسان, اور ہم نے تم پر من و سلوہ نازل کیا. یہ من و سلوہ کیا تھا؟ یہ دو خوراکیں تھیں. ایک کاربوہائیڈریٹ تھا, جب وہ صبح اٹھتے تھے تو ہر چیز کے اوپر ایک میٹھی سی چیز جو تھی وہ اوس کی طرح پڑی ہوتی تھی, اس کو اکٹھا کر کے کھا لیتے تھے, تو وہ میٹھا تھا کاربوہائیڈریٹ اور لذیذ بھی تھا. اور اڑتے ہوئے پرندے پٹیروں کی طرح کے, وہ اڑتے اڑتے جو ہے وہ ان کے سامنے گر پڑتے تھے اور آٹومیٹیکلی بھون کے ان کے سامنے پیش ہو جاتے. مزہ. لیکن اکڑ خانی کہ ہمارے دادا مرحوم اللہ مغفرت کرے, وہ ایک بڑا محاورہ ہمیں کہا کرتے تھے, مکھن کھانے دان پہ پیدا. نہیں سمجھے؟ مکھن جو ہے وہ بالکل نرم چیز ہے, لیکن جو نخرہ کرنے والا آدمی ہے وہ کیا کہے گا, اتنا درد ہو رہی ہے, بڑا سخت مکھن. یہ تھی ان کے اندر کہ اللہ تعالیٰ کا اتنا بڑا احسان تنگ آ گیا سیکھوں قسم سے کھانے. دیکھو, وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ کُلُوا مِن طَیِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاکُم, کھاؤ طیب پاک عمدہ ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے. وَمَا ظَلَمُونَا, کیا مطلب جی وَمَا ظَلَمُونَا؟ انہوں نے ہم پر کوئی زیادتی نہیں کی. زیادتی نہیں کی. وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. ولیکن کا یہاں پر ترجمہ بہترین کیا ہوگا؟ انفیکٹ. انہیں ہم پر نہیں بلکہ کی بجائے آپ انگریزی کا انفیکٹ لے آئے. انفیکٹ ہم پر انہوں نے کچھ نہیں, ہمارا کچھ نہیں بگاڑا. اس کا بھی یوں ترجمہ کریں آپ, انہوں نے ہمارا کچھ نہیں بگاڑا, اصل میں انہوں نے اپنے اوپر ظلم اٹھایا, اپنا ہی نقصان کیا. وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ, اور یاد کرو جب ہم نے کہا کہ داخل ہو جاؤ اس بستی میں, اس شہر میں, فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا, اور پھر اس میں سے کھاؤ خوب کھلا جہاں سے چاہو. منہا حیث شئتم, جو بھی چاہو جہاں سے بھی چاہو, رغداً کھلا. وادخلوا الباب سجدا, لیکن اس شہر میں داخل ہونا سجدہ کرتے. مطلب کیا تھا؟ جھکتے ہوئے عاجزی کے ساتھ. فلسطین. وقولوا حطۃ نغفر لكم, اور حطۃ کہتے ہوئے داخل ہونا. حطۃ کیا تھا عبرانی زبان میں؟ استغفار کے پہلے, یعنی سر جھکاتے ہوئے اور استغفار پڑھتے ہوئے داخل ہونا. نغفر لکم خطایاکم, انٹرن ہمارے. اب انٹرن کہاں سے آ گیا جی؟ ہاں جوابی شرط ہے. نہیں, جوابی شرط جو ہے یہ ہمیشہ اخف ہوتی ہے. مضارع لائٹر مضارع ہے تو بلکہ لائٹسٹ مضارع ہے. لائٹسٹ مضارع جو ہے اخف, اس کی کون کون سی صورتیں ہیں؟ ان, لم, لما, لام امر, لائے نہیں. تو یہ جو پہلا تھا یہ ان کے قائم مقام ہے نا, حکم دے دیا کہ یہ کرو, اور اس کے بعد جب اخف آ گیا تو انڈرسٹوڈ ہو گیا اگر تم ایسا کرو گے تو نغفر لکم خطایاکم, ہم تمہارے گناہوں کو بخش دیں گے. اس کو میں نے کہا کہ اب اس کی بجائے کیا انٹرن کہتے ہیں, نتیجتاً, کانسیکوینٹلی, یعنی یہ کرو گے تو اس کے کانسیکوینسز میں ان ریسپانس ٹو دیٹ کیا کریں گے ہم؟ نغفر لکم خطایاکم, ہم تمہاری خطاؤں کو بخش دیں گے. وسنزید المحسنین, اور اچھا پرفارم کرنے والوں کو ہم اور بھی دیں گے. فبدل الذین ظلموا, اب یہاں فا جو ہے لیکن کے معنوں میں لے کے آئے زیادہ اچھا لگے گا. لیکن ان ظالموں نے اس کلمہ حطۃ کو بدل دیا حنطۃ سے.
یہاں نہیں لکھا ہوا، لیکن ہنتاتن کیا تھا؟ گیہوں، گندم. اور یہ بیماری آج بھی ہے. اللہ تعالیٰ سے کیا مانگا جائے؟ میں ابھی کہوں نا کہ اصل میں اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی چیز جو ہے وہ صرف مغفرت ہے، تو آپ سارے مجھ سے لڑنے لگے. وہی بات ہو جائے گی کہ ہضم نہیں ہوگی آپ کو یہ بات. کیا یہ کیا بات ہوئی؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہر چیز سے مانگو، چھوٹی اور بڑی سے بڑی. بڑی سے بڑی. لیکن میرا جملہ نہیں آپ نے نوٹ کیا، میں نے کہا کہ مانگنے کی اصل چیز جو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کسی کو بھی اپنے حساب سے دینا ہے. میں جتنا مرضی مانگ لو، دینا تو اس نے اپنے حساب سے. یعنی یہ مضمون جو ہے قرآن مجید کھولے سورہ بنی اسرائیل، یہ آپ کو پورا اس کا کانسیپٹ جو ہے وہ کلیئر کر دوں. سورہ بنی اسرائیل نکالے اس کا دوسرا رکو، کون سے بات؟ 15واں پارہ. عین جین لام، اس سے اجلت بنایا. کیا مطلب ہوتا ہے اس کا؟ جلدی. عاجلہ دنیا کو کہتے ہیں کہ اس کی جو گین ہے وہ امیڈیٹ ہے. اس کے مقابلے میں آخرہ وہ کیا ہے؟ وہ ڈیفرڈ گین ہے. ٹھیک ہے، وہ ادھار ہے. تو دنیا کو قرآن مجید عاجلہ کہتا ہے. یہاں نوٹ کیجئے، من کانا یرید العاجلہ تھا، مل گیا. من جو کوئی بھی دنیا کا طالب ہوگا، من کانا یرید العاجلہ تھا اجلنا لہو فیہا، تو ہم اسے دنیا ہی میں دے دیں گے ما نشاء لمن نرید، جو چاہیں گے اور جس کے لیے چاہیں گے. اب میں بھی دنیا کا طالب، آپ بھی دنیا کے طالب، آپ بھی دنیا کے طالب، آپ بھی دنیا کے طالب، لیکن اللہ تعالیٰ اپنی مرضی سے دیتا کہ دیتا. یعنی دنیا کا 99.999999% جو ہے وہ کیا ہے؟ دنیا کا طالب ہے. لیکن اللہ تعالیٰ دے کس حساب سے رہا ہے؟ اپنے حساب سے دے رہا ہے. ہم مانگتے جا رہے ہیں لیکن وہ دے اپنے حساب سے رہا ہے. اور آگے کیا فرمایا؟ من کانا یرید العاجلۃ عجلنا لہ فیہا ما نشاء لمن نرید. لمن یرید، ہاں جی، نرید، نرید جو کوئی چاہتا ہے ہم اس کو دے دیتے ہیں، جتنا ہم چاہتے ہیں اور جسے چاہتے ہیں. جسے چاہتے ہیں، سب کو نہیں دیتے. ٹھیک. ایک دفعہ میں نے یہ ایک خطاب میں، ہمارا تنظیم کا پروگرام تھا تربیتی، اس میں میں نے یہ کہہ دیا کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ. اس میں حسنہ سے مراد نیکیاں ہیں، ہمیں نیکیوں کی توفیق دے. ہمارے بڑے سینئر ساتھی وہ لڑے میرے ساتھ، یہ ہم نے کہاں سے نکال دیا. میں نے بحث نہیں کی ان سے، لیکن یہاں سے آپ نے کیا کہا کہ حسنہ سے مراد نیکیاں ہیں. اچھا آپ نے حسنات ہے اس کی جمع. ان کا کیا نظریہ تھا اس صاحب کا؟ کہ نہیں، دنیا بھی آخرت بھی، اسے سب کا ہمارا نظریہ یہی ہے کہ دنیا کا خیر بھی ہمیں مطلوب ہے، آخرت کا خیر بھی مطلوب ہے. بلائیاں بلائیاں، نیکیاں بھی مراد ہیں اور دنیا کا مال بھی مراد ہے اس سے. ٹھیک. یعنی ہمیں جو ہر چیز، وہ جو چیز ہمیں اچھی لگتی ہے وہ اس کو ہم خیر سمجھتے ہیں. اس کو خیر لیکن سمجھ، آپ نے ترجمہ نیکیاں کر دی، نیکیاں کی، ان کو کھٹکی یہ تو نیکیاں مانگتے ہیں، ہم تو پیسے مانگتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا اب یہاں واضح ہو رہی ہے بات، من کانا یرید العاجلۃ عجلنا لہ فیہا ما نشاء لمن نرید، کہ ہم دیں گے اسے دنیا ہی میں جتنا چاہیں گے اور جسے جس چاہیں کو گے. چاہے ہر کسی کو. ثم جعلنا لہ جہنم، پھر ہم نے اس کے لیے جہنم تیار کی ہے. یصلاھا مذموما مدحورا، وہ اس میں گرے گا نفرت کا نشانہ بن کے اور دھکے دیے جا کر. اگلی آیت پڑھیے، ومن اراد الآخرۃ، ہاں جو آخرت کا طالب ہوگا، وسعی لہا سعیہا، اور اس کے مطابق محنت کرے گا جیسے کہ اس کے لیے محنت کرنی چاہیے. فاولئک، وہو مومن، مزید بڑا وہ ہو بھی صاحب ایمان. فاولئک کان سعیہم مشکورا، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی صحیح اللہ کے ہاں اپریشیٹ کی جائے گی. اب باقی بات رہ گئی. پہلا جو پارٹ ہے اس کی ذرا وضاحت کریں کہ
अल्लाह में जैसे हम कहते हैं हमें बेटा दे दे, हमें दूध दे दे, हमें ये चीज दे दे, तो इसकी मंगना जो भी है अल्लाह को ही है, मंगना तो अल्लाह को। लेकिन ये ज़हन च रख के अल्लाह चाहेगा तो देगा, नहीं चाहेगा तो नहीं देगा। नहीं दुआ करनी है तो लाजमी नहीं, ये तो गल नहीं है कि जरूरी देगा, लेकिन ये कि ਅਸੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਮੰਗਦੇ हैं ना, जिस चीज़ मांगने हैं रिज़्क ज्यादा का तय्यब रिज़्क दे, ज्यादा रिज़्क दे, व रिज़्कन तय्यबन व अमला मुतक़ब्बिलन, वो सब गलत ठीक है, इन शॉर्ट लेकिन अगर फाइनली देना अल्लाह ने अपनी मर्जी दे नाल ही और ताड़ा अगर ज़हन इस लेवल ते पहुंच जावे तो देन यू टेल मी तुसी कुछ दुनिया दा अल्लाह को मंगो नहीं, दुनिया में नहीं ठीक, लेकिन इनको जहन्नम में किस वजह से, किस पदार्थ में फेंका जाए? क्यों? आखिरत तलब ही नहीं की उन्होंने, आखिरत का सामान नहीं किया, दुनिया का सामान कर गए, मंगी नहीं आखिरत। अच्छा ठीक, हाँ सिर्फ दुनिया मंगी है वो दे देती, आखिरत मंगी नहीं देती, दी मर्जी ना, ठीक है। दुनिया की मतलब की है अगर मैनू ये गल समझ आ जावे कि मैं जिन्ना मर्जी मंग लवा मिलना वही झोला नहीं देना है, ठीक, तो why should I waste my time? वो तो कर मैं आखिरत ही क्यों ना मंगा। ठीक, बाकी देखो कुरान मजीद दे विच तहज्जुद दे वक्त दे मंगण दी असल चीज की कही है, इस्तग़फ़ार, इस्तिग़फ़ार, व बिल असहारी हुम यस्तग़फ़िरून, कुरान कह रहा है। कुरान कह रहे हैं, और सहरी दे वेले वो बख्शिश मंगते अल्लाह को मंगण दी असल चीज जड़ी है वो इस्तिग़फ़ार। वो हदीस है जिसकी कोटेशन मैंने की है, अल्लाह में इन्नी असालों का, हाय हाय मैं कदों कह रहे ना मंगो, लेवल है इंसान पे। वो तो अगर आपको ये चीज समझ आ अगर आपका बुनियादी बात क्या है अल्लाह के सिवा किसी और से नहीं मांगना, ठीक, ठीक, ये एग्री हो गया। अब अगला सवाल है कि मांगना क्या है। हर बंदा अपनी ज़हनी सतह के मुताबिक मांगता है। पहली दफा मैं अमेरिका जा रहा था तो बच्ची मेरी 3 साल की सी, मैं उन पूछा कि मैं की लैके आया, कहती मैं ऐसे बिस्किट लैके आया। बिस्किट ਉਹਦਾ ज़हन है लेवल, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਲੈਵਲ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ, ठीक है, अगर उस चीज की ख्वाहिश पैदा होती है मंगना ना मंगना अल्लाह को नहीं है, लेकिन नाल ही नाल भी समझना है कि बारा साड़ी मजबूरी है कि तेरे को ही मंगना है, लेकिन ज़हन ये होएगा कि देना होने अपनी मर्जी। लेकिन अब कितनी खूबसूरत आयत है, बिल्कुल मुताबिक है वाकया। हर दुनिया का तालिब दुनिया वास्ते मेहनत भी करता है, मेहनत का जिक्र नहीं किया, आखिरत वास्ते मेहनत का जिक्र किया है। बस बस आला साया एरी क्या कि मन काना युरीदुल आजिला था वसाया, बस आला साया नहीं क्या, वो तो सारे कर रहे हैं। तो ये वैसी बात आ गई ना, तो बंदा अगर बैठा रहे तो इसका मतलब है कि वो जो दुनिया के लिए ये यकीन होना चाहिए कि अगर मैं बैठा भी रहूंगा तो अल्लाह देगा, यकीन ये हो। लेकिन निकले क्यों? अल्लाह के रसूल का हुक्म है कि अल्लाह का फजल तलाश करो, बनाओ नहीं, तलाश करो। असबाब पे भी भरोसा करना होगा, असबाब पे भी भरोसा नहीं, असबाब बजा लाने होंगे, भरोसा नहीं कर, भरोसा अल्लाह पे करना, लेकिन असबाब तो वो तो करने होंगे। फिर कभी कभी असबाब तो में बाईपास करना पड़ता, लेकिन सर तो अगर फिर करी तो गोड़ा बन गया तो अल्लाह ने की किया उन्होंने, वो भी पढ़ो ना। उन्होंने साफ नजर आता सी कि कबायली मुआशरा है, जो तक कबायली सरदार साथ नहीं देते तो मैं कख भी नहीं ला सकता। तो जदों सोचा उस दूसरा ने मैं सरदारा को एड्रेस करा, नाल डांट पैगी कि नहीं पैगी? मखतूम एक वाक्य कोई सूरह काफ देखो, वस्बिर नफ्सका मअल लज़ीना यदूना रब्बहुम बिलगदाति वलअशी युरीदूना वजहहु वला तादु ऐनाका अन्हुम तुरीदु ज़ीनतल हयातिद दुनिया वला तुति मन अग़फलना क़ल्बहु अन ज़िक्रिना वत्तबअ हवाहु वकाना अमरुहु फुरुता वला तुतिल लज़ीना आमनू। कभी क्या कि वअन्ज़िर अशीरतकल अक़रबीन, खबरदार और नसीहत और दावत और तबलीग ना करो पहले अपने नो, लेकिन गले की नो लाओ। वक़्फ़िज़ जनाहक लिमन इत्तबअक मिनल मुमिनीन,
گلے لاؤ پر بچھاؤ انہاں دے واسطے جڑے ایمان والے جو تہاڈی پیروی کردے. عجیب مضمون ہے قرآن کی. توکل میرے تے کرو, میں دیا گا تھا جو میں کہنا ڈو ایز ڈائریکٹڈ, رزلٹ تو میں دیا گا دیتا. یعنی مدینے جو ہیلپ کرائی ہے جڑے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی وہم و گمان چ بھی نہیں سی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خیال مطابق طائف کیسا وہ تو نہیں لگے. یعنی زہد کہنا نا دنیا تو بے رغبت ہی, اگر زہد واقعتاً پیدا ہوئے گا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تصویر کی کھینچی ہوتی. الزہادۃ فی الدنیا لیست بتحریم الحلال ولا باعطاء المال. دنیا سے بے رغبتی یہ نہیں ہے کہ تم اپنا مال ضائع کرو یا حلال کو بھی اپنے اوپر حرام کر لو. ولکن الزہادۃ فی الدنیا, بلکہ اصل میں دنیا سے بے رغبتی یہ ہے اللہ یکون ما فی یدیک اوثق مما فی یدی اللہ, وہ جو تمہاری اپنی پوزیشن میں ہے اس پر تمہارا ٹرسٹ اس کے مقابلے میں زیادہ نہ ہو جو اللہ کے پاس ہے. ہن ہر زبان دے ایک محاورہ ہے, ون ان ہینڈ از بیٹر دین ٹو ان دی بش. نو نقد نہ تیرا ادارے دیسی کہہ رہی. بھروسہ بینک بیلنس پر نہ ہو, اپنی پوزیشن میں جو مال ہے اس پر نہ ہو, جو اللہ کے پاس ہے اس پر ہو. ایک لیول ہے ایسا, یہ زور ہے, یہ زور, یہ ایک لیول ہے. تو یعنی بنیادی لیول وہی ہے کہ حضور نے فرمایا حضرت علی سے کہ تمہارے جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو اللہ سے مانگو. مانگنا اللہ کو نہیں ہے, لیکن منگنا کی ہے اس میں لیول جو ہے وہ ہم رکھیں کہ مانگنا کیا ہے. اللہ نے جو میرے سے لکھا ہے دنیا ہے وہ تو میں نے مل جانا ہے, میں صرف اللہ کا حکم پورا کرنے سے وہ تو رزق کی تلاش کرنی ہے. اس کی ایک بڑی ایگزامپل میرے ذہن میں یہ اچھی مثال. وہ ایک دفعہ سردیوں کے دن تھے, دوست کچھ بیٹھے ہوئے تھے, تو مجھے انہوں نے میرے ذمہ ڈال دیا کہ جی سردیوں کے دن تھے کہ حلوہ لے کے آؤ گاجر کا. تو میں گاجر کا حلوہ تھوڑا سا اور کدو کا حلوہ جو تھا دونوں لے گیا تھا. اب وہ ان میں جو دوست بیٹھے تھے ان میں ایک مولوی صاحب بھی تھے. اب گاجر کا حلوہ سارے بڑے شوق سے کھا رہے ہیں اور کدو کا حلوہ کوئی بھی نہیں کھا رہا تھا. تو وہ ایک صاحب نے کہا کہ مولوی صاحب تسی کدو کا حلوہ تو تسی کھاؤ نا, تسی سارے حلوے کھا لیں. انہوں نے کہا تو میں ہی کھانا ہے, تو یہ جو تسی کھا رہے ہیں تو تمہیں اپنا حصہ لو. یعنی وہ اس کو میں دیکھ سے نہیں کس کے ساتھ ٹائم سے بتا. اصل چیز کیا ہے کہ مانگنے کی اصل چیز مغفرت ہے. اور اگر اصل میں ہوتا کیا ہے کہ ہم تھوڑے سے جب دیندار ہو جاتے ہیں نا, شیطان نے تمہارا پیچھا نہیں چھوڑنا, وہ فوراً ہمیں جو ہے وہ احساس دلاتا ہے کہ تیرے ورگا نیک تاج تک جمے گا. جی ہاں, باقی اب مغفرت کی ضرورت ہی نہیں مانگنے کی, وہ گناہ تو میں کر نہیں رہا. تو جب اللہ تعالیٰ اس کو پروٹیکٹ کرتا ہے انسان کو, تو پھر اس کی سب سے بڑی مینیفیسٹیشن کیا ہے کہ اس کو اپنے گناہ نظر آنے شروع ہوتے ہیں. تبھی استغفار کا بھی مزہ آتا ہے, ورنہ تسی اپنے آپ کو نیک سمجھ کے استغفار کرو گے تو الٹا اور زیادہ تکبر پیدا ہوئے گا کہ میں برائی بھی کوئی نہیں کی تھی تو میں استغفار بھی 1000 بار ہی کرنا. اس استغفار دے رونا تا ہی آئے گا کہ جب اپنی نیک برائیاں نظر اللہ بھی آئے غلطی ہوگی معاف کر دے. اگر غلطی نظر ہی نہیں آئے گی تو استغفار کی کریں گے اس کی, تو میننگ لیس استغفار ہے. The real استغفار is only one کہ جو تو میں نے اپنی برائی جڑی ہے وہ ریفرنس نہ کر دوں. کس چیز کی معافی؟ کس چیز کی معافی؟ کچھ تک دوست سے ہوتے سواندی دے وچ تو رگبی دا پلیئر سی, عمرے دے جا رہا سی تے سب نوں مل رہا سی کہ I am going for عمرہ, so if I have done anything wrong to you please forgive me. تے مینوں پتا سی منڈے دے نال زیادتی کیتی سی. میں انہوں نے کہا میں ادھر ادھر پوچھتا پھر رہا جتنا کیتی زیادہ وہ کو جا کے معافی مانگ. تو جس دن میں واپس آ رہا تھا ایئرپورٹ سے چھڈن آیا سی میں کہتا جی وہ گل جڑی سی کہی سی یو ریئلی ہٹ می ہارڈ. اصل میں وہ ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے, باقی تو ایسے ہی کرتے ہیں ہم.
یعنی وی نو کہ زیادتی کس کے ساتھ کی ہوئی ہے. وہ تو کوئی معافی نہیں منگتے جا کے اسی باقی سارے جہان کو معافی منگ رہے جا کے. اور وہ معافی کی ہوتی ہے ہمیں ایک الٹا مطلب ہے وہ شو کرنا کہ میں بڑا منکسر مزاج آدمی ہے لیکن اندر شیطان جڑا ہے وہ تو نہیں جان دے گا. حالانکہ یعنی 100 تجدہ بھی ایک پاسے رکھ دو, اس بندے نو بلانا جا کے جنہوں بلان تے دل نہ کردا ہوئے خالص اللہ دے واسطے, اٹ از سو پاورفل ایکٹ کہ تاری زندگی بدل سکتی جی, تاری زندگی بدل سکتی. If I trace back میں واحد عمل جڑا اپنی زندگی کوئی نظر آتا ہے, عمل بھی نہیں ہے ہمیں چھوٹی جی گل کہنا چاہیے, وہ کی ہے کہ جی اسی 8ویں جماعت کی کتاب ایک حدیث پڑھی, عربی پڑھی سی میں 8ویں تو 8ویں تک, وہ ایک حدیث سی کہ کسی مسلمان نو زیب نہیں دیتا کہ اپنے مسلمان بھائی نو دن تو زیادہ بے یار و مددگار چاہیے. 8ویں جماعت کا اسٹوڈنٹ کنا کہ ذہن ہے وہ بے یار و مددگار کا کانسیپٹ کی ہے, کسی دوست کو ٹکیتی ہے. ایک دوست نہ میری بول چال بند سی, کتاب حدیث تو پڑھی ہوئی سی, لیکن ون ڈے ایک کلک بھی کہ نہیں یہ حدیث کے مطابق دن تو زیادہ میں نے اپنے بول چال بند جڑی ہے کنٹینیو نہیں کرنی چاہیے. آئی واک ٹو ہیم, تو میں جا کے بلایا, انہوں نے کہا نہیں تیری میری بول چال بند ہے. میں کہا نہیں میں تمہیں بلانا, یعنی آئی ڈونٹ, یعنی اللہ تعالیٰ نے آج اگر میں تھوڑا استاد بنا کے بٹھایا ہے, آئی ڈونٹ فائنڈ اینی تھنگ ایکسپٹ کہ دیٹ واز مائی ٹرننگ پوائنٹ, کہ میں خالص یعنی اللہ تعالیٰ کے رسول دا وہ حکم سمجھ کے اپنے آپ کو گرایا. میں جاواں میری بےزتی کیوں ہوتا ہے سارے دوست کا نظر عزت جی سارے آسمان سے لگے لے گئے سوچنے کی گل ہے کہ عزت ہے کس بلا کا نام جی عزت بےزتی بڑھائی ہوتی ہے واٹ دس نانسنس کچھ بھی نہیں, لیکن وہ شیطان نے بھوک بھری ہوتی ہے. اگر کوئی کسی نے جاتی کی ہوتی تو وہ ظاہر ہے پھر آپ کا دل نہیں کرتا نا بات کرنے. بچپن میں جو بول چال بند ہوتی ہے تو اس کو کوئی حیثیت ہی نہیں ہوتی, وہ تو ویسے ہی ہوتی ہے. لیکن میں کہتا ہوں زیادتی بھی کی ہو, اس زیادتی کو بھی اللہ کے لیے معاف کرنا ہو, اس کا کبھی کر کے دیکھیں نا تو پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ اللہ کے لیے کسی کو معاف کرنا, یعنی آپ کو کوئی اس سے ذاتی کوئی بینیفٹ نہیں لینا, صرف اللہ کے لیے معاف کرنا, تنہائی میں معاف کرنا کہ اللہ میں اس کو معاف کرتا ہوں تم اسے معاف کرتا. ہم کرتے ہیں یہ کام لیکن بڑے وہ ڈپلومیٹک سا ہوتا ہے, وہ ہم اور سینس میں کرتے ہیں, ہم کرتے شادی بیاہ میں بلانے کے لیے اس کو کرے جاتے ہیں, لیکن اللہ کے لیے نہیں جاتے. سر یہ رشتہ داری میں یہ جو قطع رحمی ہوتی ہے اس میں مطلب ایک رشتہ دار کو آپ کو اس سے خیر کی امید نہیں ہے, شر کی امید ہے, آپ اس کو معاف کر دیتے ہیں, ملتے نہیں تو اس میں تو کوئی بات نہیں. اس کے پاس جانا ملنے کے لیے دل نہ کر رہا ہو خالص اللہ کے لیے, یعنی اتنا پروڈکٹیو عمل ہے. یعنی آپ کہتے ہیں نا وہ غالب نے جو کہا تھا کہ جانتا ہوں ثواب طاعت و زہد, پر طبیعت ادھر نہیں آتی, دین پر ہماری طبیعت آمادہ نہیں ہوتی. یعنی اگر آپ اس ایسا کوئی چھوٹا سا عمل کر کے دیکھیں گے تو یو ول فیل کہ واقعی انقلاب آ گیا تھا. آپ کو ختم کر لیا نا, پھر وہ تو ظاہر جو اصل میں جو آکڑ پا لئی سارا کام ٹھیک ہو گیا. سر میاں بیوی کا روز کام ہوتا تو پھر نہیں وہ تو زیادہ حقدار ہے, وہ تو تاڑی رفیق ہے, حیات ہے. وہ تو جب موضوع آئے گا پھر تفصیل نہ سمجھاوا گے تھے کیسے تیرے ازواجی زندگی کے مسائل یو ول انجوائے. وہ تو اور نقطے کی گل ہے بہت ساری ہے, وہ تو بڑا ایک دلچسپ ہے. اس میں بھی ایک نقطہ ہے, اگر آپ وہ ایک سمجھ جاتے ہیں نقطہ تو آپ کے سارے مسائل آ جاتے ہیں. گھر میں کوئی مسئلہ رہتا ہے فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فانزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء. لہذا نہیں یہ فعل لہذا ہو گیا 10 ہم نے نازل کی ان ظالموں پر کیا آسمان سے سزا, آسمان سے عذاب, بما كانوا يفسقون, ان کی نافرمانی اور ان کے بغاوت کی وجہ سے. بارک اللہ علی و لکم فی القرآن العظیم ونفعني واياکم